السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ایم وظائف۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ رزق کی کشادگی کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ اگر آپ بہت ہی غریب ہیں یا آپ کے گھر میں رزق کی تنگی ہے تو آپ کیا ایسا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کے آپ کے رزق میں برکت دے دیں اور آپ جو ہے وہ کھلا رزق آپ کو ملے۔ تو میں ایسی آیت بتاؤں گی اور جس سے آپ کا رزق بھی جو ہے وہ کھلا اور کشادہ اور اس میں برکت ہو جائے گی، اور بلکہ نہ صرف یہ ہوگا بلکہ آپ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قریب بھی ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ شخص بھی بن جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے پہلے میں بتانا چاہوں گی کہ آپ نے جو ہے نا یہ بتائے کے طریقے سے ہی پڑھنی ہے، اور جو ہے نا ویڈیو کو دھیان سے سنیے گا، کوئی بھی پارٹ مس مت کیجیے گا، ٹھیک ہے۔ تو میں بتاتی ہوں کہ آپ کو کون سی ایسی آیت ہے جو آپ پڑھیں گے تو آپ کا رزق بھی کھلا ہو جائے گا اور اللہ کے قریب بھی ہو جائیں گے۔ تو وہ آیت اور بتانے سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ کی رزق کی کبھی کبھی کمی اس وجہ سے بھی ہوتی ہے کہ آپ اپنی فرض چیزوں کو ہی پورا نہیں کر رہے ہوتے، یعنی کہ آپ اپنی نماز پوری نہیں پڑھ رہے ہوتے، زکوٰۃ نہیں دے رہے ہوتے۔ اور ہاں، رزق کی جو ہے نا تنگی دور کرنے کے لیے ایک اور بھی عمل ہے جو صحابہ نے خود بتایا ہے، اس کے اوپر ایک واقعہ بھی ہے۔ تو وہ تھا اس طرح کہ جو ہے نا ایک صحابی تھے، ان کی جو تھی نا 2-3 بیٹیاں تھیں، تو انہوں نے نا ان کے لیے کچھ بھی نہیں، مطلب کہ جائیداد میں سے کچھ بھی نہیں بچا کے رکھا۔ تو کسی نے ان سے پوچھا کہ اے صحابی کہ تم نے اپنی بیٹی کے لیے کیا چھوڑا، تو اگر تم کبھی فوت ہو گئے تو تمہاری بیٹیوں کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہوگا، نہ کوئی تمہاری جائیداد ہے، نہ کوئی ایسی چیز جس سے ان کا گزارا ہو سکے۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نے بہت کچھ دے کے جا رہا ہوں۔ تو اس نے پوچھا کہ ایسا کیا ہے جو تم اسے دے کے جا رہے ہو اور تم اتنے مطمئن ہو کہ وہ پیچھے سے اس کے سہارے جو ہے وہ زندگی گزار لیں گے۔ تو انہوں نے بتایا کہ میں نے انہیں سورہ واقعہ یاد کروائی ہے جو وہ روزانہ مغرب کے بعد پڑھتی ہیں، یعنی کہ مغرب کے بعد پڑھنے یا عشاء کے بعد شام کو پڑھنے کی سورہ واقعہ پڑھنے کی اتنی فضیلت ہے نا کہ وہ صحابی اتنے مطمئن تھے کہ بھی ہاں یہ روزانہ پڑھا کریں گی تو اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں برکت دیا کریں گی، ٹھیک ہے۔ تو اگر تو آپ اس سے ہیں تو یہ اگر آپ آیت نہیں پڑھنا چاہتے تو آپ سورہ واقعہ بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسری آیت یہ ہے کہ آیت بتاتی ہوں سورت سے، لکھ دیتی ہوں میں آپ کو یہاں پہ، سورہ عنکبوت، ٹھیک ہے۔ سورہ عنکبوت آپ نے پڑھی ہوگی قرآن پاک میں، اس کا یہ آپ کو ملے گی 21ویں پارے میں، 21واں پارہ ہے یہ، اور اس کی آیت آپ نے پڑھنی ہے، یہ آیت پڑھنی ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ کیا ہے؟ سورہ عنکبوت پڑھنی ہے۔ سورہ عنکبوت کی صرف آیت پڑھنی ہے 62، اور یہ آپ کو کس پارے میں ملے گی؟ 21ویں پارے میں ملے گی۔ اور ہاں، پڑھنے سے پہلے میں آپ کو ضرور یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ جو ہے نا اس کا ترجمہ پڑھ لیں تاکہ آپ کو تسلی ہو جائے کہ یہ ہاں جو یہ ہے، جو یہ ظاہر ہے جب ہم بھی جب آپ آیت پڑھتے ہیں نا تو آپ کو پراپر اس کا مقصد، اس آیت کا پتہ چل جاتا ہے کہ وہ بنی کس لیے۔ جب آپ آیت پڑھیں گے تو آپ کو یقین اور پختہ ہو جائے گا انشاءاللہ، اور آپ جو ہے وہ سچے دل سے اسے پڑھیں گے۔ باقی اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسا شخص ہے جسے اس چیز کی ضرورت ہے تو اس تک ویڈیو ضرور پہنچائیے گا، لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے فی امان اللہ، اللہ حافظ۔